اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ الانفال کی آیت نمبر 72 سے شروع کر رہے ہیں۔ ابھی ہم ذرا پچھلا جائزہ لے لیں۔ آیت نمبر 70 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جو بھی آپ کے پاس قیدی ہے نا، قید، تو آپ نے ان کو فدیہ لے کے چھوڑ دیا، تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر اللہ کو کوئی نیکی تمہارے اندر نظر آ گئی تو جو مال تم سے چھین لیا گیا یعنی فدیہ لے لیا گیا، اس سے بہتر اللہ تمہیں عنایت فرما دے گا اور تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا۔ بے شک اللہ بخشنے والا ہے اور مہربان ہے۔ اگر یہ لوگ آپ سے دغا کرنا چاہیں تو یہ پہلے بھی اللہ کے ساتھ دغا کر چکے ہیں۔ تو پھر اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو تمہارے قبضے میں دے دیا یا تمہاری قید میں دے دیا۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ حکمت والا ہے، جاننے والا ہے۔ تو اب ہم آیت نمبر 72 کی طرف آتے ہیں۔ ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ۔ تو بے شک جو لوگ ایمان لائے اور وطن سے ہجرت کر گئے اور اللہ کی راہ میں اپنے مال اور جان سے لڑے، اور ایسے لوگ تھے جنہوں نے ان لوگوں کو جگہ دی جو کہ ہجرت کر کے آئے تھے۔ مدینہ منورہ میں یہ انصار اور مہاجر کی بات ہو رہی ہے کہ انصار نے مہاجروں کو اپنے گھروں میں جگہ دی، انہیں بسایا اپنے پاس اور ان کی ہر طرح سے مدد کی۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا اپنے مال سے اور اپنی جانوں سے اللہ کی راہ میں، تو پھر اور جن لوگوں نے، یہ تو مہاجر ہیں نا، اور جن لوگوں نے مدد کی وہ انصار ہیں، اور یہی لوگ ہیں ایک دوسرے کے رفیق یا ساتھی۔ والذین آمنوا لم یہاجروا ما لکم من ولایتہم۔ تو جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت نہیں کی، ایمان تو لے آئے لیکن ہجرت نہیں کی انہوں نے، تو ان سے جب تک وہ ہجرت نہیں کریں گے تو آپ کو ان سے کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ نو مسلم جو بھائی تھے، نو مسلم بھائی چارہ تھا، بھائی چارہ کو جس کو عربی میں مواخات کہتے ہیں، اس کا تعلق چاہے کسی ایک کا تعلق کسی خاندان سے ہو، دوسرے کے مال میں اس شرکت اور ملکیت کا ویسے ہی وہ حقدار ہوتا جیسے خونی رشتہ اور حقیقی بھائی ہوتے ہیں۔ مرنے کے بعد وہ وراثت میں بھی شریک ہوئے۔ یہ مواخات یہ صرف مہاجرین کے اور انصار کے درمیان ہوا۔
دوسری دفعہ مدینہ میں مہاجرین اور انصار کے درمیان ہوا. پہلی دفعہ صرف مکہ میں صرف مہاجرین کے درمیان ہوا تھا، تو دوسری دفعہ مہاجرین اور انصار کے درمیان مدینہ منورہ میں ہوا. ایک مکہ کے 9 مسلم تھے، دوسرے مدینہ کے 9 مسلم تھے. ان کی تعداد ایک قول کے مطابق 90 یا 100 تھی. مسلمانوں کی بڑی تعداد ہجرت کر کے آئی تھی، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو مطلب ڈر گئے نا ان چیزوں سے، مشکلات سے، مکہ ہی میں رہ گئے. تو جو لوگ ہجرت کر کے آ گئے وہ ایک ہی برادری کے لوگ شمار ہونے لگے. تو یہ ایک دوسرے کے کارساز تھے. لیکن جو ایمان لانے کے بعد ہجرت نہ کر سکے اپنی مجبوریوں کی بنا پر، تو اس مواخات میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہو سکتا تھا جب تک وہ ہجرت کر کے نہ آتے. تو یہ بھائی چارہ ہے نا، مواخات کا مطلب بھائی چارہ. پھر ان کا اس میں کیا تعلق ہو سکتا تھا، جبکہ وہ تو ہجرت انہوں نے کی نہیں. جب تک وہ ہجرت نہیں کریں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ فرما رہے ہیں کہ آپ کو ان سے کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے. وَنِسْتَنْصَرُكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ. اگر وہ تم سے مدد چاہیں دین کے معاملے میں تو پھر تم پر یہ فرض ہے یا لازم ہے کہ تم ان کی مدد کرو. إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ. مگر ان لوگوں کے مقابلے میں کہ تم میں اور ان میں صلح کا عہد ہو. اگر صلح کا عہد ہو چکا ہو تو پھر تمہیں ان کے مقابلے میں مدد نہیں کرنی چاہیے ایک دوسرے کی. اور اللہ تمہارے سب کاموں کو دیکھ رہا ہے. وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ. اور جو لوگ کافر ہیں نا وہ تو ایک دوسرے کے رفیق ہیں یا ساتھی ہیں. إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ. اگر تم ایسا کرو گے، اللہ مگر، یا اگر تفعلوہ تم ایسا کرو گے، تکن تو ہو جائے گا، فتنۃ فی الارض زمین پر فتنہ فساد برپا ہو جائے گا. تو اور بڑا فساد مچے گا. والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک ھم المؤمنون حقا. اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا اللہ کی راہ میں. یہ کون لوگ تھے؟ ہجرت کرنے والے، ایمان لائے، پھر ہجرت کی اور پھر جہاد کی اللہ کی راہ میں، یہ مہاجر تھے. والذین آووا ونصروا. اور وہ لوگ جنہوں نے جگہ دی اور مدد کی ان لوگوں کی، یہی لوگ تو سچے مسلمان ہیں. یہ لوگ انصار ہیں. ان کی تعریف کی گئی ہے. اللہ تعالیٰ ان کی تعریف فرما رہے ہیں جن لوگوں نے جگہ دی اور مدد کی. کس کی؟ مہاجروں کی. تو یہی لوگ حقیقت میں سچے
مسلمان ہیں، لہم مغفرۃ و رزق کریم، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں بخشش اور عزت کی روزی ہے۔ والذین آمنوا من بعد وہاجروا وجاہدوا معکم، تو وہ لوگ جو کہ ایمان لائے اس کے بعد، اور پھر انہوں نے ہجرت کی اور پھر جہاد کیا آپ کے ساتھ مل کے، فاولئک، تو یہی وہ لوگ ہیں، منکم، تم میں سے، یہ لوگ تمہیں میں سے ہیں۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي کتاب اللہ، اور اللہ کی کتاب کی روح سے، اللہ کے حکم کی روح سے، جو رشتہ دار ہے نا، اولو الارحام، رشتہ دار، بعضهم اولیٰ بعض، یہ ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں، زیادہ قریب ہیں، اللہ کی کتاب کی روح سے رشتہ داروں کا حق زیادہ ہے۔ ان اللہ بکل شیء علیم، کچھ شک نہیں کہ اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ تو تاریخ اسلام کا یہ باب اس درجہ قطعی اور درخشاں ہے جس کے اسلام کے مخالف بھی معترف ہیں۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخالف تمام گروہ ابتدا سے آخر دم تک ظلم و تشدد، مکر و فریب، وحشت، خون ریزی پر کاربند تھے۔ یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لوگ تھے نا، ان کے متعلق بیان فرمایا اللہ نے، یعنی کافروں کے متعلق۔ لیکن حضور نے اپنے ساتھیوں کا ایک ایسا گروہ تیار کیا جو صبر و تحمل، سچائی اور دیانت، عفو درگزر، اظہار و قربانی کے عملی نمونے کا پیکر تھا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کا گروہ تیار کیا، ٹھیک ہے۔ ہر قسم کے ظلم کے مقابلے میں صبر، عزم، اور ہر طرح کے معاملات میں صحیح فکر اور طاقت اختیار حاصل ہونے پر انسانوں سے محبت اور درگزر ان کا شیوا تھا۔ یہ طاقت اگر انہیں حاصل ہو گئی، غلبہ انہوں نے حاصل کر لیا، تو پھر یہ نہیں کہ وہ بدلہ لیتے تھے، بلکہ وہ محبت سے کام لیتے تھے اور ان کو معاف کر دیتے تھے۔ دنیا کی تاریخ میں ایسے تربیت یافتہ افراد کسی معاشرے کو کم ہی میسر آئے ہوں گے۔ ان میں سے ہر ایک کی زندگی میں ایسی اجتماعی صفات کا نشو و نما پانا ایک نادر واقعہ ہے کہ ہر شخص یہ ایسا ہو گیا کہ اس میں ہر طرح کی صفات پیدا ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کاوشوں کا نتیجہ تھا۔ جزاک اللہ۔ اب نا سورہ الانفال پوری ہو گئی، اب کل انشاءاللہ ہم سورہ التوبہ شروع کریں گے۔ جزاک اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سے ہماری کاوشیں قبول فرمائے، ہماری غلطیاں
ہماری کوتاہیاں معاف فرمائے، آمین ثم آمین۔